اہل محلہ سے گزارش ہے، امام باڑہ جناب سکینہ میں جناب علی میاں صاحب مرحوم کی سال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آغاز مجلس تلاوت قرآن حکیم سے کیا جا رہا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں فرش اعظم پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها
أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں قرآن حکیم کی تلاوت قبول فرما لے اور اس کا ثواب مرحوم علی میاں ابن یاسین صاحب کے نام اعمال میں لکھ دے، ان کے درجات کو عالی فرما، گناہوں کو بخش دے، ساتھ ہی میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، دنیا و آخرت بخیر فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب فرمائے کہ میں ہوں اب دار و رسن کے درمیاں اچھی طرح
میں ہوں اب دار و رسن کے درمیان اچھی طرح، ارے سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح۔ اور شیخ مولانا فرمائے کہ تب کہیں جا کر کمیل و بوذر و سلمہ بنے، تب کہیں جا کر کمیل و بوذر و سلمہ بنے، عشق حیدر لے چکا جب امتحان اچھی طرح، اور ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا، ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا، ارے دیکھ لیجئے یا علی اپنا مکان اچھی طرح، اور تھا وہاں لہجہ علی کا رہنمائی کے لیے، تھا وہاں لہجہ علی کا رہنمائی کے لیے، ارے کیوں نبی کرتے نہ سیر لامکان اچھی طرح۔ اور شیخ مولانا فرمائے کہ اے فرشتو فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے، اے فرشتو فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے، باندھ لو دامن میں اپنے روٹیاں اچھی طرح، اور بھول جانے کی تو عادت ہے مسلمانوں تمہیں، بھول جانے کی تو عادت ہے مسلمانوں تمہیں، ارے یاد کر لو خم کے منبر کا بیاں اچھی طرح، بھول جانے کی تو عادت ہے مسلمانوں تمہیں، یاد کر لو خم کے میدان کا بیاں، خم کے منبر کا بیاں اچھی طرح، اور ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ورنہ بعد مصطفیٰ کر دو گے کچھ رد و بدل، ارے آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح۔ اور شیخ مولانا فرمائے کہ میری تربت میں فرشتوں نے یہ آپس میں کہا، میری تربت میں فرشتوں نے یہ آپس میں کہا، ارے دیکھ لو سینے پر ماتم کے نشاں اچھی طرح، اور میرے بارے میں لحد کو تھا یہ حکم بوتراب، میرے بارے میں لحد کو تھا یہ حکم بوتراب، ارے روز محشر تک اسے رکھنا یہاں اچھی طرح، اور یہ کسی بھی دشمن حیدر کو چھوڑے گا نہیں، یہ کسی بھی دشمن حیدر کو چھوڑے گا نہیں، ارے پیس ڈالے گا نہ جب تک آسماں اچھی طرح۔ اور مقتہ مولانا فرمائے کہ خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، خود اگر سن لے گا اکبر کی خور، اگر سن لے گا اکبر کی اذان اچھی طرح، خور اگر سن لے گا اکبر کی اذان اچھی طرح۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ ایک نعرے صلوات بھیجو۔ آپ لوگوں سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ علی میاں کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات و باتو فعل محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایکچولی ہمیں نہیں پڑھنا تھا لیکن ان کے صاحبزادے نے ابھی کہا، چونکہ ہمارے اچھے ان سے تعلقات تھے، مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، تو لہذا اس نے کہا تو در حسین سے آ کے نجات لے جائے، در حسین سے آ کے نجات لے جائے، اور علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، اور جناب حر نے بتایا کہ روز عاشورا
जनाब हुर ने बताया कि रोज़े आशूरा, अरे जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। और ये बात तो सच है कि गाजी के कट गए बाजू, ये बात तो सच है कि गाजी के कट गए बाजू, अरे किसी में दम है तो आके फुरात ले जाए, किसी में दम है तो आके फुरात ले जाए। एक नारे सलात भेजे अल्लाह अलमदद कह के जो सूए करबला देखा गया, अलमदद कह के जो सूए करबला देखा गया, अरे खुद बखुद हल हो गया, हर मरहला देखा गया, खुद बखुद हल हो गया, हर मरहला देखा गया। और जान के चेहरे की वानी कहाँ देखी गई, अरे मौजिज़ा सिबते नबी का मौजिज़ा देखा गया, मौजिज़ा सिबते नबी का मौजिज़ा देखा गया। और निमुचे थे क्या निमुचे आनो मोहम्मद के निमुचे, निमुचे थे क्या निमुचे आनो मोहम्मद के निमुचे, अरे जिसमें तेगे हैदरी का दबदबा देखा गया, जिसमें तेगे हैदरी का दबदबा देखा गया। और शह के परवानों में पहला नाम जन्नत का मिला, शह के परवानों में पहला नाम जन्नत का मिला, अरे जब किताबे करबला का आईना देखा गया, जब किताबे करबला का आईना देखा गया। और थी 72 सूरजों में एक सूरज की कमी, थी 72 सूरजों में एक सूरज की कमी, अरे रात भर हुर्रे जरी का रास्ता देखा गया, रात भर हुर्रे जरी का रास्ता देखा गया। और अलमदद कह के जो सूए करबला देखा गया, खुद बखुद हल हो गया, हर मरहला देखा गया। एक नारा सलात भेजिए अल्लाह को ये पढ़ना। इसी के साथ मैं मौलाना मौसूफ से 10 बसा गुजारिश करूँगा कि रौनक मेंबर अफरोज़ हुए और अपने इल्म से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। इनके इस्तक़बाल के लिए एक नारे सलवात अल्लाह। हज़रात सलामुन अलैकुम। अगर आप हज़रात को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो तो थोड़ा मेरे करीब तशरीफ़ ले आएँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बॉर्डर के बाहर हैं, बॉर्डर के अंदर आ जाइए, मिलजुल के सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल अल्लाह पढ़कर जनाब इफ्तिखार हुसैन और फली मियाँ इब्ने मोहम्मद यासीन साहब
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومجد الصغرين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھتے ہیں. صاحبان علم و زن ملت، قرآن مجید سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے، جہاں پر آیت کا آغاز ہی شکل میں ہے قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف کہ نبی مرسل خود نہیں اعلان کر رہے ہیں بلکہ اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے. جہاں بہت سے لوگوں کے کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سی باتیں نبی نے بھی کہی ہیں، لیکن اگر آپ باقاعدہ طریقے سے قرآن مجید کو مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ سرکار دو عالم نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کیا. اور خود قرآن اس بات کی سند بھی ہے کہ میرا حبیب تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، وہی کہتا جو وحی الہی ہوتی. لہذا اگر کہیں پر ہمیں ملا بھی کہ نبی فرما رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں لفظ قول کے ساتھ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ کہلوا رہا ہے. اب جب اللہ کہلوا رہا ہے تو تمام ملت سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہلے تم طے کر لو کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عدالت پر یقین بھی ہے یا نہیں. تو شاید ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ اگر ہم اسے عادل حقیقی نہ جانیں تو اس کا سجدہ کیوں کریں، اگر ہم اسے بہترین اور اعلیٰ نہ جانیں تو اس کو اللہ اکبر کیوں کہیں. تو اس کا مطلب ہر بندہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عدالت، اس کی بلندی، اس کی برتری کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے. جب سمجھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات ماننا پڑے گی کہ پھر قدرت جو بھی کہلوائے اسے ہمیں ماننا ہے. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً اللہ مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے. یقیناً میرا عزیزوں ایسے موقع پر بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، جو آیا پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جائے گا. تو جو ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیوں نہ اسی کے حوالے سے، اسی کے توسل سے ہم اپنے راستے کو ہموار کریں. اور پھر میں نے چاہا کہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے رب کو پکاروں، مالک مجھے تیرا راستہ چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو وہ بھی تو یہی سوال کا جواب دے گا کہ پہلے راستہ جان لو تب راستے پر آؤ. لیکن آپ غور کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو راستے کے علوم نہیں ہے، راستے کی معلومات نہیں، تو آپ کیسے چلیں گے. ہمارے بھائی تشریف فرما ہے، ہماری ایک دوسرے سے اچھی ملاقات. ایک دن انہوں نے کہا آپ کبھی میرے غریب خانے میں تشریف لائیے. اب مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کا قیام گاہ کہاں پر ہے. میں زبردستی ہاں کہہ دوں تو بھی غلط، اور اگر انکار کر دوں تو اخلاق کے خلاف ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک تو سوال مجھے کرنا چاہیے کہ میں کہاں تک پہنچوں اور آپ کہاں سے مجھے لے لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے بھی مجھے وسیلے کی ضرورت ہے. تو ایک معمولی سی جگہ تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلہ، بغیر ذریعے بندہ پہنچ نہیں سکتا. اور جو خدا نہ معلوم کہاں ہے بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا تو کیسے پہنچے.
میں کیا صاحب کو قریب لانے کے لیے عرض کروں؟ انہوں نے کہا جو مر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. میرے جیسے ناقص نے سمجھا جو مر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب میت جدھر جا رہی ہے وہاں اللہ کو ہونا چاہیے. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جہاں میت جا رہی ہے اس کا مطلب وہاں اللہ کو ہونا چاہیے. بس میں نے سوچا اس سے اچھا راستہ نہیں ملے گا. ایک جنازے کی صورت میں نے دیکھی، لوگ تشریح جنازہ میں تھے، میں بھی ساتھ ساتھ چلا. کسی جاننے والے نے پوچھا کس کی میت ہے؟ ہم نے کہا مجھے خبر نہیں. تو پھر آپ کیسے؟ ہم نے کچھ نہیں، میں یہ جانتا ہوں یہ اللہ تک جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. یہ مثلاً تال کٹورے تک پہنچائے گئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا. معلومہ منزل دی جائے اس کا مطلب قبر قریب آ گئی، میں بھی ساتھ ساتھ چلا. جب قبر کے قریب میں پہنچا تو میں نے چاہا مجمع کو چیر کے جلدی سے دیکھوں، کیونکہ میت قبر میں اتاری جائے گی، جہاں میت جاری وہاں خدا ہوگا. اب جو میں نے جھانک کے دیکھا تو وہاں سناٹا. لوگوں نے کہا کہ حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا سنا جو مر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یہ جہاں جا رہے ہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا. کہا سنو اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر ہر جگہ ہے، مگر اللہ تک جانے کا مطلب قبر نہیں ہے. اگر قبر ہی محدود ہوتی تو ہر بندہ چلا جاتا. تو ہم نے کہا پھر کیسے پہنچایا جائے؟ کہ جب تک اللہ کی معرفت نہ ہوگی اللہ مل نہیں سکتا. یعنی معلوم ہے بغیر معرفت کے بندہ خدا تک جا بھی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے. اے میرے مالک کیسے تجھے پہچانا جائے اور کس طریقے سے تجھ تک رسائی ہو؟ کہا کہ کسی اور سے نہ پوچھو، جو پوری کائنات کا مولا ہے اس سے پوچھ لو. یعنی امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا علی خدا کیسے اور ہم کیسے اس تک پہنچیں گے؟ کہا جب تک دیکھ نہ لو اپنے رب کو پہنچ نہیں سکتے. ذرا سا رک کے سنیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا. اور یہ کہہ دیے دیکھیے یہ صاحب کفر کے جملے استعمال کر رہے ہیں. جب تک آپ اپنے رب کو دیکھیں گے نہیں اسے مان نہیں سکتے. اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو پھر یہ کیسے آپ نے کہہ دیا جب تک اپنے رب کو دیکھو گے نہیں اس وقت تک مان نہیں سکتے. میں نے در علی کو کھٹکھٹایا، یا علی آپ وضاحت کیجئے. فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کہ پہلے اپنے نفس کو اس لائق تو بناؤ کہ خدا سمجھ میں آئے. اور ہمارا نفس اتنا پاک و پاکیزہ نہیں کہ اس کو سمجھ میں آ سکے. کہ جب تمہارا نفس اس لائق نہیں ہے تو کسی نفس اللہ کے پاس چلے جاؤ تو اپنے آپ اللہ مل جائے گا. تو میری سمجھ میں آ گیا جس نے نفس اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اب نفس اللہ کون؟ کہ جسے اللہ نے شب ہجرت اپنی رضا دے دی، اس کا نفس لے لیا اور اللہ نے لے کے بتا دیا اب یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے علی کا نفس میں اللہ کا نفس ہے. اب جو علی سے وابستہ ہوگا وہی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. ایسے ہی نہیں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی طریقے کی عزل رسالت پہ کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یا نبی اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا ان کی اطاعت کرو. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اطاعت میں اور معرفت میں فرق ہے؟ مسلسل پیشانی جھکانا اور ہے اور حقیقت میں پیشانی کا جھکانا اور ہے. آپ اس بات تشریف فرما ہے آپ کے گھر میں مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کی نقل میں وہ بھی بار بار سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے. اس کا سجدہ اور ہے آپ کا سجدہ اور ہے. وہ آپ کو دیکھ کر خالی آپ کی نقل کر رہا ہے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کیا. معلوم بات بغیر سمجھے عمل کرنا اور ہے اور سمجھ کے عمل کرنا اور ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے چاہا کہ میری پوری بندگی اس بات پر ہو کہ ہم نے پہچان لیا ہے تب مانا جا رہا ہے. میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. جب یہ محبت کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ تلاش بھی کریں گے نا یہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کی جائے. اور ہر بندہ ہر ایک سے محبت بھی نہیں کرتا. جو خوش اخلاق ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جو کریم ہے ان سے محبت کی جاتی ہے، جو لائق محبت ہے ان سے محبت کی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے ہم کسی سے بھی محبت
اپنی بنا پہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں کرتے ہیں، اور نہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کسی طریقے کا کوئی تعصب ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ مزاج بشریت میں یہ ہے جتنی اچھی چیز ہوگی وہ تے قریب جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی اسکول یا مدرسہ ہو، آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جہاں پر بچے بیٹھے ہیں، شاگرد کی حیثیت، اسٹوڈنٹ کی حیثیت، اس سے پوچھیں گے یا جو استاد ہوگا اس سے پوچھیں گے؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا نا کہ صاحب جو استاد ہوگا اس سے ہم پوچھیں گے۔ یہاں آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاؤں 4 مسئلے ایسے ہیں جو امتیوں کے لیے فائد ہیں، لائق احترام ہیں، مگر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا امام حنبل امام شافعی کی اتباع کر رہے ہیں، امام شافعی امام مالک کے پیچھے چل رہے ہیں، امام مالک امام ابو حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میری سمجھ میں آ گیا جو جس کی اتباع کر رہا ہے وہ اس سے کم ہے، تو میں بھی سلسلے وار چلا، ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا میں ان کی اتباع کرتا ہوں، میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا میں ان کی اتباع کرتا ہوں، میں ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے کہا ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہم دونوں ان کے شاگرد ہیں۔ میری سمجھ میں آ گیا شاگردوں سے پوچھنے سے بہتر ہے استاد کے پاس چلو۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، خدا کی قسم تاریخ کا جملہ ہے کہ جہاں پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال صادق آل محمد کی علمی فیض سے مشرف نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی مجھے انصاف سے بتائیے 2 سال اگر مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور جسے دنیا سے آخرت تک کی منزلوں کو طے کرنا وہ کہاں جائے؟ لہذا کا اسی لیے نبی سے اللہ نے کہلوایا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جہاں شک و شبہ پیدا ہو جائے وہاں پہ قدم اپنے آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آج کی جو تاریخ گزری ہے نا ہم سب امام سب کی، ہم آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور یہی صادق آل محمد ہیں جن کے ذریعے سے فقہ جعفری سمجھ میں آئی ہے۔ ہم نے جب شریعت اسلامی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سنت ابراہیمی پہ، اور جب مسلک جعفری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے سے یہ ہے فرزند رسول، اور ہم سب کے چھٹے امام ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک دسترخوان لگا، امام متوجہ ہونا چاہتے ہیں، انہی کا شاگرد ہیں ابو حنیفہ، وہ آ کے بھی بیٹھ گئے ساتھ میں دسترخوان پہ۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، اب دسترخوان پہ بیٹھ جانا اور ہے اور دسترخوان کو سمجھنا اور ہے، خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی یہ بیٹھے ایک مرتبہ میرے نبی کے فرزند نے کہا الحمدللہ رب العالمین، معبود تیری اور تیرے حبیب محمد مرسل کی صدقے میں یہ دسترخوان۔ بس جیسے ہی آپ نے کہا شاگرد صحیح بے اختیار بول پڑے کہ یا جعفر اشرکت باللہ، یعنی صادق آل محمد سے کہہ رہے ہیں آپ نے شرک کیا، جناب محمد کو رسول کو شریک کر دیا اللہ کا، تو معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ بس جیسے ہی انہوں نے کہا، امام نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ نے صحیح معنوں میں قرآن پڑھا نہیں۔ بھائی خدا کے لیے ہم تو ایک جاہل ہیں، وہ جو بالکل امام کے پہلو سے اٹھا ہو اور پھر اس کے بعد زمانے کے سامنے یہ آواز دے کہ میں نے علوم آل محمد کی شریعت الہی کو سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا 2 مسلک نے اپنے طریقے سے دین کو پیش کیا، ایک نے حدیث کے حوالے سے اور ایک نے قیاس آرائی کے ذریعے سے، اور اس کے بعد کہا کہ صاحب ہم دین کو ایسے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فرزند رسول سے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ
آپ نے شرک اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ محمد کا نام لے لیا، اور ادھر نبی کے فرزند آواز دے رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو خالی یوں ہی قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر لیتے، مگر ہمیں سمجھا دیا پہچان لو، زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، سمجھ کے بولنا کمال ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زور و زبردستی اور شدت کے ساتھ چیخ کر بولنا اور ہے کہ لوگوں کو ہم مرعوب کر دیں اور زمانہ ہم سے متاثر ہو جائے۔ میرے عزیزوں معاف کیجیے گا، میں کسی کی توہین میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بالکل نیا نیا بچہ بیٹھا ہے، نئی کتاب اور نئی کاپی اور پینسل لے کے، آپ نے اپنے ہاتھ سے جیسے ہی اے بنایا، اس بچے نے کہا یہ ہم سے زیادہ قابل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اے بنانا نہیں آتا تھا، اس نے آپ کو اپنے سے قابل سمجھا۔ اب آپ سمجھے کہ وہ کتنے قابل ہیں، وہ کتنے قابل ہیں؟ قابل اللہ سے اور آل محمد سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اتنا معاملہ ہے جس چیز کی ہمیں خبر نہیں، وہ آپ بیان کرنے لگے، ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، الحمدللہ قابل ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن اپنی قابلیت میں کہیں انہیں نزلہ نہ ہو جائے، اپنی قابلیت کا کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ آواز دے رہا ہے جو انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں بلند کر دیتا ہے، جو غرور و تکبر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اللہ انہیں گرا دیتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، جو عالم الغیب ہو، جو پورے کائنات کا رب العالمین ہے، اس کے سامنے ابلیس نے ملائکہ کو کھڑا کر دیا۔ جب اس نے یہاں سے آواز آئی نہیں جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، سارے ملائکہ نے اعتراض اللہ سے کر دیا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین و خون ریزی و فساد کرے؟ تو اللہ آواز دے رہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو جب بزم خدا میں، قرب الہی میں ملائکہ سوال کر سکتے ہیں، تو اگر عوام سوال کرے تو اس میں حیرت نہ کیجیے گا۔ مگر میرے عزیزوں میں ناز کیا نا، دیکھ کے بولنا اور ہے اور آپے سے باہر ہو کے بولنا اور ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے معذاللہ امام کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ نے شرک کیا، اور امام نے برجستہ کہا، اس کا مطلب تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اب آپ سمجھے کیا مقصد ہے؟ بتا دیا جو در اہل بیت سے اٹھ کے چلتے ہیں ان کے سامنے قرآن ہوتا ہے۔ جزدان ہونا اور ہے، قرآن کا ہونا اور ہے۔ تھوڑی سی حیرت ہوگی، جزدان کیا مطلب؟ کہ قرآن جزدان کے اندر بند ہے، تو کبھی کبھی قرآن نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جزدان کے سہارے پہ کام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جزدان سے باہر نکال کے جب تک ان پاروں کو دیکھا نہیں جاتا قرآن نہیں ہوتا۔ میرے عزیز انصاف سے بتاؤ، مکمل قرآن اگر پاروں میں نہ سمجھ میں آئے تو نبی کے پارے کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ لہذا شاید اسی لیے کہا کہ یاد رکھنا یہ جو پاروں میں تقسیم کیا، کسی نے کہا یہ بھی غلط ہے، آپ نے مکمل قرآن کو تار تار کر دیا، آپ سمجھے ہی نہیں، انہیں الگ الگ طریقے سے جو تقسیم کیا کم سے کم بچوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑے بہتر جانتے ہیں، بچوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الحمد کے بعد الف لام میم ہے یا نہیں؟ کہ اسی طریقے سے چلتے چلتے آخری سورہ سامنے آیا، اور جب دیکھتا ہوا بندہ چلا پھر کبھی کسی موقع پہ نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہاں زبان عصمت نے کہا معلوم دیتا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ انہوں نے سر اٹھا کے امام کی طرف دیکھا، کہا کیا تم نے سورہ توبہ میں یہ آیت نہیں پڑھی جہاں ارشاد ہو رہا ہے وما نقموا، یہ اس بات پہ نہیں بھی گئے الا نغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، جب اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، جیسے ہی انہوں نے سنا تو ہاتھ جوڑ لیا، فرزند رسول ایسا لگتا جیسے کبھی میں نے یہ آیت پڑھی ہی نہیں۔ بھائی ایک مہینے میں قرآن کا ختم ہونا اور ہے، اور قرآن کو سمجھ کے آگے بڑھنا اور ہے۔ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ قرآن میں اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لے کے چل رہا ہے، اور زمانے کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذریعے فیضیاب کر رہا ہے، اور تو انکار کر رہا ہے۔ بھائی انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا، اے فرزند رسول مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں پر امام معصوم نے ہمارے سوتے ذہنوں کو بیدار کر کے بتایا کہ یاد رکھنا جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے پاس آ جانا۔
میرا اس سے انکار بالکل نہیں ہے کہ آپ کی مسجد کے جو امام ہیں آپ ان سے سوال نہ کیجیے، مگر ہاں معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گا، اگر وہ اپنی بات بیان کریں کہ میرا خیال یہ ہے تو آپ بغیر کچھ کہے سنیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں اللہ اور رسول و معصوم یہ فرماتے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیے. اصل درسگاہ یہی ہے جو جہاں سے سلسلہ چلے. میں نے اعلان کر دیا صاحب میں تو بہت سے کالجوں کا پڑھا ہوا ہوں مگر مجھے ضرورت نہیں پڑی کسی کالج میں جانے کی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پہلا مدرسہ نبی اعظم نے کھولا اور یہ کھول کے بیان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں علی اس کے دروازہ ہیں. یعنی یاد رکھنا کہ جب تک باب مدینۃ العلم تک نہ ہو تو شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیے انکار نہ کیجئے مگر متاثر بھی نہ ہوئیے. عہد عبد الملک ابن مروان میں الگ الگ مسلک کے لوگ آتے تھے اور تمام درباری علماء کو کھڑا کروایا جاتا تھا کہ ان سے مناظرہ کرو، اور وہ اس طریقے سے ان کو اپنے لپیٹ میں لیتا تھا اور سارے درباری علماء حیران ہو جاتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عبد الملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک قاصد کے ذریعے ہمارے آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ایک اپنا خط بھیجا اور کہا فرزند رسول اس وقت دین کا بڑا وقت آ گیا ہے، ایسے لوگ آ کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور شریعت محمدی ڈوبی جا رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ آئیے اور ہماری عزت بچا لیجیے. آپ نے اپنی جگہ پہ یہی چھٹے امام اپنے فرزند کو بھیجا کہ جاؤ میرے لال میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب میں اس طریقے کے سفر سے تکان برداشت نہ کروں گا، تم چلے جاؤ جا کے معاملے کو حل کر دو. ایک معصوم امام معصوم کو بھیج رہا ہے مگر انہیں معلوم نہیں، یہ تو عمر دیکھ رہے ہیں، سن و سال دیکھ رہے ہیں، اور یہ امام ابھی کم سنی کے عالم میں ہیں. جیسے ہی ہمارے چھٹے امام پہنچے عبد الملک نے کہا کہ بھئی آپ کے بابا آتے تو بہتر تھا، ابھی آپ کم سن ہیں اور آنے والا بڑا ماہر ہے، بزرگ ہے. قدرت نے دکھا دیا کبھی بھی عمر نہ دیکھنا، سن و سال کے ذریعے سے کسی کا رتبہ نہ دیکھنا. اللہ جسے بلند کر دیتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناظرے کے جلسے کو روک دیا جائے؟ بہت سے علماء ہمارے دربار کے ہار چکے ہیں، اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اور توہین ہو. امام نے برجستہ فرمایا کہ نہیں اگر اللہ نے چاہا تو کسی طریقے کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا میں کہ اگر اللہ نے چاہا، بتا دیا نہیں ہم لوگ بھی جو عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. درباریوں میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں آگے میں وقت بہتر ہے بلائیے اس عالم کو. یہ بھی یاد رکھیے گا صرف محبت میں نہیں کہا تھا، آزمائش بھی تھی کہ ہم اتنے دن سے ہار رہے ہیں، کم سے کم زمانہ یہ بھی دیکھ لے. اور جب نے قدرت آواز دے جب زمانہ دیکھنے کا آتا ہے تو اللہ انتقام دے کر دکھا بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں لائیے اسے. جب وہ آیا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے سب بندوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں اللہ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، بندے اپنے ارادے کے خود مالک ہیں، لہذا اللہ کی ضرورت نہیں اور نہ اللہ کو بندوں کے کسی مسئلے میں دخل دینے کی ضرورت ہے. آ گیا سامنے، لیکن یوں بولنا اور تھا کہ امام کہتے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، وہ ضدی تھا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. بھرا ہوا دربار، حاکم اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، امام کے سامنے وہ آگے جیسے ہی بیٹھا امام نے کہا پہلے یہ بتا تجھے سورہ الحمد بھی یاد ہے یا نہیں؟ بس جیسے ہی کہا بے اختیار اس نے کہا کیوں نہیں مجھے یاد ہے؟ کہا پھر سناؤ. بس جیسے ہی اس نے سنانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے معاملے میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، بندے اپنے خود ہی ارادے کے خود ذمہ دار ہیں، تو جب اللہ سے کوئی مطلب نہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہو
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। जब अल्लाह का कोई मतलब नहीं तो उससे मदद क्यों मांग रहा है? भाई ये सुन्ना जब इख्तियार बोल पाए, इससे बेहतर कोई मुझे रास्ता दिखा भी नहीं सकता था। इमामत ने बता दिया, तुम्हारी जबान से रास्ता मैंने दिखा दिया। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, जिसने जरा से लम्हे में उस ज़हनियत को बदल के बता दिया, जबरदस्ती कलमा पढ़वाना और है और समझ के कलमा पढ़ना और है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। बड़े दरबार ने अब जो देखा वो हैरान हो गया। हाकिम वक्त भी परेशान। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। मिनट किया ना, कुरान पढ़ लिया, सूरह हम की तकरार रोजाना की जा रही है, मगर तवज्जो नहीं। महबूद हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब वो अलग बात है, किसी नाकिस ने ये भी एक फायदा उठाया, उसने जब उससे मदद चाहते हैं तो फिर यार ही मदद कहने की क्या जरूरत है? समझिएगा इस बात को। यहाँ भी लाके घुमाया जाता है, जब खुद ही कह रहे हो महबूब हम तेरी इबादत करते हो, तुझसे मदद चाहते हैं, तो उसकी मदद के होते हुए फिर अली का क्या मकसद है? क्यों या अली मदद कहते हो? फिर भूल जाते हैं। अगर नबी मर्जी से कहे तो शिकायत करो, तो अगर अल्लाह कहलवाए नादे अलीयन मजहर आ जाए, तो इसका मतलब है कि अल्लाह बताना चाह रहा है कि इसीलिए मैंने अली के जरिए तुमको कहा कि मदद मांगो, ताकि कम से कम समझ में आ जाए जब अली मुर्तजा ऐसे हैं तो अली आला को कैसा होना चाहिए। एक सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले। याद रखिएगा मेरा अजीजों, यही वजह है कि ज़्यादा ज़हनों को हरकत देने के लिए कोई ना कोई रास्ता अख्तियार किया जाता है, मगर वो खुदा है जो वादा कर चुका है कि घबराना नहीं। अगर तुम सच्चे रास्ते पर आ गए हो तो कोई तुम्हें गुमराह कर भी नहीं सकता। और ऐसे मौके पर उलमा फरमाते हैं कि जब सच्चे रास्ते पे आ गया, गुमराही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रोज़े अव्वल ही इब्लीस ने कह दिया महबूब सबको बहकाऊंगा, मगर इन्हें तक मैं जाऊंगा नहीं, तो बहकाने का सवाल नहीं। यानी जो सिरात मुस्तकीम से वाबस्ता हो गए उनके लिए गुमराही का सवाल नहीं। अब वो अलग बात है, कभी कभी आलम गफलत में कभी किसी की आवाज़ सुन के हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि याद रखो, जिसके पास आले मोहम्मद है उसे किसी और जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। और ये भी याद रखना किसी और जोड़ी पे जाकर दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्हें मासूम दरवाजे मिल गए वो गैर मासूम के पास न जाएं। और याद रखना, गैर मासूमीन के दरवाजों पर भी साहिल जाते हैं तो भी ये भी मोहम्मद आले मोहम्मद को वसीला बनाते हैं। आपके सामने की बातें हैं, आप बराबर सुनते हैं और समझते हैं कि साहिल जब आपके दरवाजे में आता है क्या कहता है? यही तो कहता है कि मौला के नाम पे दे दो। यानी उसने बता दिया गैर मासूम के पास भी मौला को वसीला बना दो तो मिल जाएगा। खुदा की कसम मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि अगर साहिल बिना में मासूमीन मांगे और कोई इनकार कर दे, वो सोचेगा ये मांग किसके नाम से रहा है। इसका मतलब अगर हमने इसको 1 दिरहम भी दे दिया, 1 रुपया भी दे दिया, 10 रुपये भी अगर हमने दे दिए, तो हमने इसे नहीं दिया है, इसने जरिया किसे बनाया है। जब इसने कहा मौला के नाम पे दे दो, इसका मतलब हमने दिया तो इसको है, मगर नाम मौला का है। और यही वजह थी कि हमारे आके 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इस तरफ भी आपने हमें मुतवज्जे किया है कि जब साइल हाथ फैलाता है और वसीला बना के मांगता है तो उसे कभी रद्द न करना, फौरन देना। और उसके बाद भी हमें इन्हीं के फर्जन ने बताया कि मैंने देखा बारहा बाबा जब किसी साइल को देते थे, उसके हाथ में देने के बाद फौरन लेके अपने आंखों से लगा के बोसा देते थे। हमने कहा इसका क्या मतलब? का तुझे पता नहीं है, जब आप अपना पैसा साहिल के हाथ में देते हैं समझिए फौरन अल्लाह तक पहुंच जाता है।
اس نیت اور تصور کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں کہ جا کہاں رہا ہے، اس کا مطلب بظاہر ہم ساحل کو دے رہے ہیں مگر حقیقت میں وہاں پہنچے گا، یہاں دیا ہو گیا وہاں لوگوں کی شکل سمجھ میں آ گیا تو منزل اور آسان ہو جائے گی. یعنی ہم نے اگر ساحل کو دیا تو ہمارا مال وہاں پہنچے گا، تو اگر بی بی زہرا کے گھر کی روٹی ساحل کے ہاتھ میں آئے تو کہاں جائے گی؟ تو کہا ظاہر بات ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ معاذ اللہ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، تو ان روٹیوں کا کرے گا کیا؟ کہ یقیناً اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا، اور شاید آواز دے گا جو مالک جنت ہے ان کا مال بھی جنت ہی میں جائے گا، کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور شاید اس لیے بھی اس نے منگوا لیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو فرشتے جناب ابراہیم کے پاس بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم روٹیاں نہیں کھاتے، وہ بھی در زہرا سے روٹی لے جاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اور عزیزو انہی کے ذریعے سے ہماری بھی سمجھ میں آ گیا خدا کی قسم کسی اور جگہ سے ہم کچھ لیتے نہیں مگر بنا میں حسین ہر جگہ سے مل جاتا ہے، اور وہاں سے لینے میں ہمیں کہیں سے بھی میرے عزیزو اپنی بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر عام دنوں میں کسی کے دروازے سے ہاتھ پھیلا کے مانگے تو شرمندگی ہوگی، لیکن عزا کے زمانے میں در حسین کے وسیلے سے جہاں فرش عزا بچ جاتی ہے وہاں مومنین جا کے جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مجھے بھی دو. کسی اور دروازے پہ کوئی نہیں کہتا بھائی آپ نے ہمیں نہیں دیا، مگر یہاں ہر بندہ کہتا ہمیں تو دیا نہیں آپ نے. شرم نہیں آتی؟ مانگتے ہو کہ تم سے تھوڑی مانگ رہے، جن کا حصہ ہے ان سے لے رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے وہ بھی ایسا کریم اور لطیف ہے مالک کہ اس نے بھی کہا کہ یاد رکھو بنا میں حسین ہم ان لوگوں کو بھی بلند کر دیں گے جو بنا میں حسین تبرک تقسیم کرتے ہیں. شاید مشاہدہ ہو آپ کے نگاہ میں بہت سے مقامات میں جو مجلسیں ہوتی ہیں تو صاحب خانہ تقسیم نہیں کرتا، کسی اور کو ذریعہ بنا دیتا ہے. بھائی ہم مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ حصہ بانٹ دیجئے. کسی لینے والے نے کبھی آپ سے کہا کہ مجلس ان کے گھر کی آپ کیوں دیتے ہیں؟ بھائی خدا کے لیے محسوس کریں اس بات کو بھی. بھائی مجلس ان کے گھر کی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے ذمہ دار اس لیے ہم دے رہے ہیں. اے دنیا یہی جب دیکھ کر ہمارے عقیدے کو پہچانو، مالک وہ ہے ذریعہ آل محمد ہے، اللہ رزاق ہے، مالک ہے، وہی دینے والا ہے، مگر ذریعہ آل محمد کو بنا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی آپ دیجئے، یا بی بی زہرا آپ دیجئے، یا امام حسنین آپ دیجئے. کمال ہے یہاں دیکھنے والی چیز ہے تو لے لیتے ہو، اور وہ نعمتیں جو دکھائی نہیں دیتی تو انکار کرتے ہو. جو یہاں نہ لے گا وہاں کیسے لے گا؟ بھائی ظاہر بات ہے ساری ملکیت اللہ کی ہے نا، تو کیا پھر محشر اللہ کا نہیں ہے؟ میدان محشر میں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ کہا ہے، مگر یہاں بھی دیکھ لو دنیا میں علی و آل علی سے انکار کرنے والوں دیکھ لو ساقی کوثر علی ہے. محشر کی پیاس میں تم پریشان ہو گے، کہاں جاؤ گے اللہ کو آواز دینے؟ وہیں جاؤ گے جہاں علی دے رہے ہوں گے. ایسا نہ ہو علی آواز دے پوری زندگی انکار کرتے تھے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ اور جب وہاں خدا نہ کرتا علی نے منع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں تو آپ کہہ دیجئے ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں. مجھے اللہ بھی آواز دے رہا محنت کرنا تمہارا کام ہے اور دعا کرنا بھی تمہارا کام ہے کہ معبود ہمیں حلال و طیب رزق عطا کرنا. یعنی کبھی کبھی محنت سے یہی رقم ناجائز ہو جاتی ہے، کبھی یہی محنت سے جائز ہو جاتی ہے، کیونکہ مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا. کیا آپ اس واقعے کو بھول جائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام ایک موقع پر اپنی سواری سے اترے، غلام کو مہار ناقہ دیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اندر جا رہا ہوں واپس آتا ہوں. باہر آئے تو کیا دیکھا؟ ناقہ تو کھڑا ہوا ہے، مہار غائب. جس کے ذمہ دیا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اپنے غلام سے کہا ایسا کرو یہ لو درہم اور جہاں مل جائے لے کے آ جانا. وہ گئے تو دیکھا وہ شخص اسی چوراہے پہ کھڑا بیچ رہا ہے. میرے مولا علی نے جتنی رقم دی اس سے اتنا ہی مانگا.
جب لے کے آنے والا آیا تب جو میرے مولا نے دیکھا کہتے وہی ہے. اس نے قیمت بتائی, کم زیادتی تو نہیں ہوئی کہ نہیں, جتنی رقم آپ نے دی تھی اتنے اس نے مانگا. کہ اس کی قسمت میں اتنا ہی تھا, میں یہ سوچ کے اندر گیا تھا جب باہر آؤں گا تو اسے اتنا دے دوں گا. اگر یہ ٹھہرا رہتا تو یہ رقم جائز ہوتی, لے کے بھاگ گیا تو یہی رقم اس کے لیے ناجائز ہو گئی. میرے عزیزوں, جو چیز لے کے بھاگ گیا اس کے لیے وہ رقم ناجائز ہو گئی. اب جو میدان میں ٹھہرا رہا اس کی زندگی جائز تھی, جو چھوڑ کے چلا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. بس عزیزان محترم, زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے. یقیناً اللہ مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے. میری برابر ملاقات ہوئی ہے مگر انتہائی خاموشی کے ساتھ. سادہ زندگی, بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولنے والی شخصیت نہ تھی. مجھے بعد میں معلوم ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ جگہ جگہ میری ان کی ملاقات ہوتی تھی. بہرحال شکر ہے میرے مالک کا, میرے آقا کا, اور اس تاریخ کی مناسبت سے ایصال ثواب کی مجلس بھی منعقد ہو گئی. یہ بھی یاد رکھیے گا, میں اپنے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں, مجھے اس کی یعنی کہ اور کیا آپ سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی جو مجلسیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں یہ بھی شرف و نعمت ہے. جس ممبر سے ہم نے پڑھا, کم سے کم ہمارے دفتر میں لکھا گیا کہ فلاں جگہ انہوں نے یہ کہا. اس فرش پہ بیٹھے ہیں تو اس فرش کے ذریعے سے ہمیں کچھ لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے نہ ہمارا بیٹھنا ضائع ہوگا نہ ہمارا بولنا ضائع ہوگا, مگر شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور فرض آل محمد کے بغیر کوئی عمل نہ ہو. نہ اس لیے فضائل پڑھے جا رہے ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں, نہ اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ آپ کہیں ان کا یہ عقیدہ ہے. نہیں میرے عزیزوں, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں مالک اس تک پہنچنے کا ذریعہ کون بن سکتا ہے. وہ آواز دے گا, بھائی یاد رکھنا ذکر آل محمد ہی ذریعہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا جس نے زندگی بھر ذکر آل محمد میں وقت گزارا ہے, چاہے بول کے یا سن کے, وہ بھی قبر میں علی کو دیکھ کے مسکرائے گا. یاد رکھیے گا, زبردستی کی قابلیت اور ہے. بھی علی آئیں گے اور منکر نکیر, فشار قبر, وحشت کا گھر, تنہائی کا عالم, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس بات سے آپ انکار کر دیں گے کہ قبر میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی؟ کہ سب کچھ ہوگا, اس سے انکار نہیں ہے. ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر کبھی اندھیری رات, آندھی کے زمانہ ہو, آپ اکیلے چل رہے ہیں اور دل میں ایک عجیب سی وحشت ہو اور ذرا دیر کے لیے کوئی چاہنے والا مل جائے تو کتنی طاقت ملتی ہے. انصاف سے بتائیے, یہ عقیدہ نہیں, یہ حقیقت ہے کہ ہم اکیلے جا رہے تھے, بیابان سے گزر رہے تھے, عجیب سی آندھی تھی, چاروں طرف سے درخت ہل رہے تھے, ڈر لگ رہا تھا خدا جانے کہا میں پھنس جاؤں گا. اچانک کوئی ایسا شخص آ گیا, بس اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں طاقت آئی, بس مدد مل گئی. میرے عزیزوں, دنیا میں اجنبی چہرہ مانوس ہو سکتا ہے اور جس کے نام پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ قبر اگر چہرہ دیکھیں گے تو نہ پہچانیں گے. کہ جب تم نے علی کو دیکھا نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ ہم نے کہا جب علی علی کہنے میں دل اتنا شاد ہو جاتا ہے تو جب چہرہ سامنے آئے گا تو معلوم کیا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھنا, ہم نے سورہ یوسف بار بار پڑھا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے بار بار اس لیے پڑھا کہ ہم نے دیکھ لیا اگر زنانہ نے مصر جناب یوسف کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پریشانی بھول جائیں, انگلیاں قطع ہو جائیں, انہیں احساس نہ ہو, تو پھر انصاف سے بتاؤ جب فخر یوسف سامنے آئیں گے تو سب صحیح بھری موت کا ہاتھ ہو, قبر منکر نکیر ہو, فشار قبر ہو, سب کچھ صحیح, مگر دل آواز دے گا ایک مددگار تو ہمارے ساتھ ہے, سب پسند ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ چاہنے والا اپنے چاہنے والے کو پریشانی میں دیکھے اور قبول کر لے؟ ناممکن ہے. آپ نے سمجھا جو تلقین پڑھی جاتی ہے یہ ہمارے مذہب کی رسم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ نہیں ہے.
بلکہ جانے والے کو ہم بتاتے ہیں کہ یہی بات زندگی بھر بتائی گئی اور مرنے کے بعد بھی بتائی جا رہی ہے، اور وہی چیز اب یہاں کام آنے والی ہے۔ اب یقیناً میرے عزیزوں، جنہوں نے اہل بیت سے پوری زندگی میں عشق و محبت میں گزاری ہے، کہیں سے بھی صدائے حسین بلند بھی دوڑو چلیں، جلدی سے چل کے فرش پہ بیٹھ جائیں، کہیں بھی معلوم آپ مجلسوں کا سلسلہ ہے بندہ پہنچے، تو میرے عزیزوں انصاف سے بتائیے کہ قبر میں جس وقت یہ سوال ہوگا کہ بتا تیرا پہلا امام کون ہے، جواب دینے والا پورے شاد کے ساتھ کہے علی بن ابی طالب، دوسرے امام کون ہے، امام حسن مصطفیٰ، تیسرے امام کون ہے، میرے عزیزوں مجھے نہیں معلوم کس کو بات پسند ہے کس کو ناپسند ہے، کون جانے یہ ہمارا اپنا ذاتی فکر ہے یا باقی یہ حقیقت ہے کہ بنا میں حسین زندگی میں انسان بے قرار ہو جائے، کہ کیسے ممکن ہے کہ قبر میں جب نام حسین لیا جائے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں گے، اور پھر نام حسین پہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر سے آواز نہ آئے کہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے لہٰذا اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، مگر ہاں شرط یہی ہے کہ اس نے پہچان لیا اور حسین کون ہے، اس لیے نیک فرش اعضاء پہ گیا ہے کہ کسی جاننے والے کا معاملہ ہے، اس لیے گیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، نہیں اس لیے جا رہا ہے کہ نام حسین پہ ہم جا رہے ہیں، بس وہی افراد قبر میں میرے عزیزوں بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک مرد مومن نے دنیا کو خدا حافظ کیا، بچے بے قرار ہو گئے، بیٹی مضطرب ہو گئی، جیسے جیسے چاہنے والوں کو خبر ملی میرے عزیزوں، ہر ایک نے قریب آ کے میں غم کا اظہار بھی کیا، تسلی بھی دی، دلاسا بھی دیا، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا کہ جس تاریخ میں ان کا انتقال ہوا وہ تاریخ بھی عجیب و غریب تھی میرے عزیزوں، جہاں زمانہ اپنے امام کا غم منانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ایک علی کا چاہنے والا دنیا سے گیا، اور بچوں کی بے قراری، گھر کی عجیب سی فریادوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل کہتا ہے یقیناً سب کو کوفے کا منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جس وقت میرے مولا بیت الشرف سروانہ ہونا چاہتے ہیں میرے دل، اور چاروں طرف سے مرغابیوں نے گھیر لیا ہے اور آوازیں بلند کر دی، امام حسنین علیہ السلام نے کہا کہ انہیں جدا کریں، میرے مولا آواز میں، میرے مولا علی نے آواز دیا بچوں رہنے دو، یہ مجھ پہ نوحہ کر رہے ہیں، پھر آواز دیا بچوں جب تک ان کے آب و دانہ کا انتظام ہو سکے انہیں اپنے ساتھ رکھنا، اور جب ان کے آب و دانہ کا انتظام نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ علی کوفے میں بیان کر رہے تھے کہ دنیا والے دیکھ لیں، علی جانوروں کی بھی پیاس اور بھوک کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ اللہ ایک وقت آئے گا جب اسی جگہ پر علی کی اولاد بھوکی پیاسی، اشرکم علی اللہ میرے عزیزو، بچے کتنے بڑے ہو جائیں، باپ کسی عمر میں دنیا سے چلا جائے مگر باپ کی کمی کا احساس ہمیشہ رہتا ہے، اور یتیمی کا احساس بہت رلاتا ہے میرے، اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹی اس سے زیادہ بے چین ہو جاتی ہے، چاہے وہ کبھی آ رہی ہو، زیادہ آ رہی ہو، کم آ رہی ہو، مگر اس کے بعد اسے ایسا لگتا ہے جیسے گھر اکیلا ہو گیا، کہ میں جس دروازے پہ آتی تھی بابا میرا استقبال کرتے تھے، میں آتی تھی بابا مسکرا کے مجھے دیکھتے تھے، میں آتی تھی یہ احساس ہوتا تھا کہ میرا باپ اس گھر میں موجود ہے، اب میں دوبارہ آؤں گی اور میرا بابا نظر نہ آئے گا، میرے آزاداروں میں چاہتا ہوں اتنا کہہ دوں کہ یقیناً باپ دنیا سے چلے گئے مگر کم سے کم دلاسا دینے والوں کا مجمع تو رہا، یقیناً جب جنازہ دیکھا فریاد بلند ہو گئی مگر لوگوں نے آ کر تمہیں گلے سے لگا لیا، تمہاری آوازیں بلند ہوئی، لوگوں نے ڈھارس دے دیا، مگر اللہ نے میرے عزیزوں کو عجیب قیامت کا منظر ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہو کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو، بیٹی فریاد کرے کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
میرے عزیزوں، اے آزادارو، ہر معصوم کی تاریخ میں کربلا یاد آ جاتی ہے۔ آج ہمارے آگے چلے امام دنیا سے اس طریقے سے گئے، اس لیے نہیں میرے عزیزوں، معاملہ کیا ہے؟ کسی طریقے کی دشمنی نہیں میرے اتنا ہے، امام رہیں گے تو ہماری اہمیت سمجھ میں نہ آئے گی، لہذا منصور دوانقی نے چاہا امام کو زہر دلوا دیا جائے تاکہ یہ امام دنیا سے رحلت کر جائے، مگر یہ آزادارو روایت نے وہ کیا آواز دیا جس وقت امام کو زہر دیا گیا، مگر آپ کے لال قریب آ گئے، آگر آواز دی بابا، تو باپ نے مرتبہ بیٹے کو غور سے دیکھ کر سینے سے لگا لیا، مجھے نہیں معلوم میرے عزیزوں، مگر راہ بتاتی ہے ہر امام نے چلتے چلتے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیا، اللہ میرے جنازے میں مجمع آئے گا، مگر آئے کربلا مظلوم حسین کا لاشا اکیلا رہ جائے گا، آج زمانہ آ کر تعزیت پیش کرے گا، میرے کل میرے حسین کے لال کے ہاتھوں میں زنجیر ہو تھی اور میری دادی کے منہ پہ تماچے پڑ رہے تھے، اے آزادارو ہم جہاں جمع بتائیے اشارہ مجلس تمام ہو جائے، اے آزادارو جب ایسے مقام پر پہنچ کر ہم بی بی کو سلام کرتے ہیں تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آج شہزادی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بی بی کو سلام کرتے ہیں، اللہ اللہ کربلا میں شہزادی سلام بلند کر رہی تھی، بابا آپ کے بعد میرے منہ پر تماچے مارے گئے، اے آزادارو بابا کی شہادت کے بعد بچی نے کیسے کیسے صدمے برداشت کیے، شاید یہی وجہ تھی لٹیرے عالم میں آ گئی زندہ شام میں بچی، مگر اس کے بعد میرے آزادارو کسی طریقے سے قرار نہیں، میرے عزیزوں بس چلتے چلتے اشارہ مجلس تمام کر دوں، جب جہاں پر ہم سب جمع ہے آزادارو آئیے سلام کر لیا جائے، بی بی قید خانے میں اپنی پھوپھی کو باہر دیکھتی ہیں، مال اللہ بس میرے عزیزوں کیا دیکھتی ہیں کہ پھوپھی غور سے میرا چہرہ دیکھتی ہیں، کبھی پوچھ لیا پھوپھی اماں خیریت سے ہے، میری بچی کس بات کا انتظار ہے، ایک دن کہہ دیا پھوپھی اماں میں روزانہ فلک کی جانب نظر کرتی ہوں، میں روزانہ ایک منظر دیکھتی ہوں، کچھ پرندے اڑ کے ادھر سے گزرتے ہیں، جب شام آتی ہے تو ادھر سے واپس جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ شہزادی نے صرف اتنا کہہ دیا میری بچی صبح کو طائر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں، میں یہ سنت ایک مرتبہ توقع کے سوال کر لیا، پھوپھی اماں عرصہ گزر گیا ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے، شہزادی نے دلاسا دے دیا اے میری سکینہ قریب ہمیں بھی رہائی مل جائے گی، بازادارو آپ بڑا سنتے ہیں، چلتے چلتے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے بی بی زینب بچی نے سوال کیا آپ نے دلاسا دے دیا، بی بی اس وقت کیا گزری رہی ہوگی جس میں یہ خبر ملی کہ ہمیں رہائی مل گئی، عجب نہیں زینب نے خبر سکینہ کو دیکھ کر آواز دیا اے میری بچی سکینہ رہائی جو مل گئی مگر تم نے اسی قید خانے میں اپنا گھر بنا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی و سیدی مومن ایک مرتبہ سورہ الحمد اور کی مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جناب افتخار حسین اور علی میاں ابن محمد یاسین صاحب